إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ یہ کتاب قرآن نجبہ انتہائی حیرت انگیز کتاب ہے۔ جب اخلاص اور توجہ سے کوئی اپنے رب کی معرفت سے کنیکٹ ہونا چاہتا ہے، اپنے رب کو جاننا چاہتا ہے، تو یہ کلام دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سننے کے بعد اس کو سننے کی طلب اور بڑھتی ہے، دل کی دنیا بدل دیتا ہے، بے قراریوں کو قرار آ جاتا ہے۔ قرآن جو تبدیلی پیدا کرتا ہے، اس کا آغاز دل میں قرآنی آیات کے نور کے داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ نور دل میں گناہوں، غفلتوں کو مٹاتا ہے اور خواہش کی پیروی سے جنم لینے والی تاریکی کو، اندھیرے کو دور کرتا ہے، اور دل میں یہ نور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دل کے تمام احساسات میں روشنی اور زندگی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور یوں قرآن سمجھنے سے صاحب قرآن ایک نئی زندگی سے متعارف ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنے دلوں کو نکھارنے کے لیے قرآن سے اپنی زندگیوں کو اٹیچ کر لیں آخری سانس تک کے لیے، اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ویکلی قرآنک سیشن کرتے رہیں گے۔ کل ہم نے سورہ عنکبوت سٹارٹ کی تھی۔ عنکبوت کا مطلب ہے اسپائڈر، مکڑی۔ سورت کے شروع سے ایمان والوں کی ہمت بندھائی جا رہی ہے، مشکلات کو برداشت کرنے میں بتایا جا رہا ہے کہ استقامت سے کام لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ آزمائش آئے گی، اور مثال کے لیے پیغمبروں کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا، ان کے صبر کو بیان کیا گیا، نافرمان اقوام کا انجام بتایا گیا کہ کیسا عبرتناک انجام ہوا ان کا۔ مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا اور مشکل سے مشکل حالات میں استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ اب وہ عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ جس میں مومن میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ مشکلات کے مقابلے میں کھڑا رہ سکتا ہے، اللہ کے احکام کے اوپر جم سکتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتابی، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلا حکم آ رہا ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کا، کہ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَأَقِمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ نماز یقیناً فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، واللہ یعلم ما تصنعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف میں بھی یہ آیت آ چکی ہیں کہ اس کی تلاوت کیجئے، اس کتاب کو پڑھیے، کہ جو آپ کے رب کی کتاب ہے، جو وحی کی گئی ہے، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پاؤ گے۔ تو قرآن مجید کو سننے سے، اس کی تلاوت سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، ثبات حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دل میں ایمان آتا ہے، کردار میں پختگی آتی ہے، مصائب اور مشکلات برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کا پڑھنا، سننا، سمجھنا اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور
تلاوت کا حقیقی فائدہ تو اس وقت ہے کہ جب اس پہ تدبر کیا جائے۔ پھر نماز کا تذکرہ کیا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے انسان بے حیائی سے باز آ جاتا ہے، فحش سے باز آ جاتا ہے، برائی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نماز کا تقاضا یہ ہے، یعنی نماز سے یہ ریکوائرڈ ہے کہ انسان بے حیائی اور برائی سے باز آ جائے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز کو جب اس کے اوقات پر تکبیر اولیٰ پر ادا کرنے کی کوشش کی جائے اور خشوع کے ساتھ ادا کیا جائے، اس میں سورہ فاتح کو سمجھتے ہوئے، اللہ سے کلام کرتے ہوئے، دل کی حاضری کے ساتھ دعا کی جائے اور بار بار رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی اور استغفار کی دوسری دعائیں پڑھی جائیں، اور اس میں انسان ریگولر ہو جائے تو یقیناً نماز اسے بے حیائی سے اور برائی سے روک دے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک زیادہ اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور دشمن سے مل کر یعنی دشمن سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہ ہر عمل کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو اعمال نیک اعمال کرتے ہو یا برے اعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے بدلے سزا یا جزا پاؤ گے۔ کہا جا رہا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی جو اسے سنے، ان آیات کو سنے اور اسے سن کے سمجھنے کے لیے اس میں آرگیومنٹ کرے، اس میں بحث کرے، اس میں سوال کرے، تو اس کو ایسے طریقے سے بتایا جائے، علم کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، عمدہ طریقے سے بہتر طریقے سے، کہ کیا پتہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اور صرف اہل کتاب سے ہی نہیں بلکہ قرآن میں اور جگہ بھی بار بار آیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بحث کرتا ہے ان آیات میں، تو یہ دعوت دین کا ایک یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ نرم طریقہ اختیار کرو۔ سورہ نحل میں ہم نے پڑھا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر فرمایا یوم یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا ذوقو، چکھو، ما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے، یہ تم کر کے آئے ہو اس کا بدلہ ہے یہ آگ۔ عذاب کافروں کو ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے، ہر طرف سے گھیر لے گا۔ قرآن کی بہت ساری آیات اس کی دلیل میں آ چکی ہیں۔ سورہ زمر میں بھی آتا ہے کہ ان کے لیے جہنم بچھونا ہوگی اور آگ کا لحاف ان کے اوپر ہوگا، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے آگ کے سائبان ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، ہر ہر جان کو جانا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تلخی، یہ کڑواہٹ، موت کی کڑواہٹ ہر ایک کو چکھنی ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، چاہے کوئی جانے پہ تیار ہو یا نہ تیار ہو، اس کو جانا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، جہاں اور جیسے بھی انسان کاٹ لے، مشکلات ہیں تو برداشت کر لے،
تھوڑا سا ٹائم ہے، جلدی جلدی جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں جمع کر لیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، ہمارے پاس حاضر ہونا ہے، اپنی ایک ایک چیز کا، ایک ایک عمل کا، ذرے کے برابر عمل کا بھی جواب دینا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یعنی وہی اصلی گھر ہے، اصلی زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ لو کانوا یعلمون، لہو، لہو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ضروری کاموں سے دل کو غافل کر دے، جیسے دل لگی ہے، جیسے گانا بجانا ہے، اور لائب کھیل کو کہتے ہیں جس طرح کوئی شخص کچھ وقت گا بجا کر اور کھیلے کودے اور پھر چلا جائے، کوئی بھی ہو، کوئی بادشاہ ہو یا کوئی فقیر ہو، اگر وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہے جو قیامت کے دن کارآمد نہیں ہے، کام آنے والا نہیں ہے، جس کا وزن میزان کے پلڑے پر نہیں ہوگا، وہ بھاری نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا، تو ایسا عمل جو کہ دین کے لیے کارآمد نہیں ہے، اس کے کام آنے والا نہیں ہے، تو بس وہ محض دل لگی کر رہا ہے، کھیل تماشوں میں مصروف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے کھلونے سے کوئی 60 یا 70 یا 100 سال تک اپنا دل بہلا لے، لیکن آخر کار سے سب کچھ چھوڑ کر موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ یہاں کی چند روزہ زندگی سے زیادہ اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرے، کیونکہ وہاں وہ اصل زندگی ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ دنیا کے اس کھیل تماشے میں، دنیا کے اس دھوکے میں جو بہت اٹریکٹیو ہے، جو دلوں کو اپنے اندر پھنسا لیتا ہے، اس میں غرق ہو کے انسان اپنی آخرت کو نہ بھول جائے، بلکہ یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلا رہا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے تو فانی کو باقی پہ ترجیح نہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترمذی کی یہ حدیث ہے، 2320 اس کا نمبر ہے، کہ اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا۔ اور بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، بہت اسباق چھپے ہوئے ہیں اس میں، والذین والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، ہمارے لیے ہماری طرف آنے میں، ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنی اٹموسٹ کوشش کی، ہم انہیں ضرور ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ کٹھن راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ اللہ سے محبت کرنا سب سے مشکل ہے، اس کی ڈیمانڈز ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا، ایمان کو کھنگالا جائے گا، استقامت کو کھنگالا جائے گا، مشکلات آئیں گی، لیکن جو ٹھان لے کہ مجھے اپنے رب کی رضا پانی ہے اور کوشش کرنا شروع کر دے، اللہ کوششوں کو دیکھنے والے ہیں، اللہ رزلٹ نہیں دیکھتے، اللہ کوششیں دیکھتے ہیں کہ کون کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ اللہ کے راستے کی مشکلات ساری راہوں سے، سارے راستوں سے زیادہ شدید ہیں، اس میں ذرا سی کھوٹ منزل کو گنوا دیتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف بھی اسی طرح جہاد کرو جس طرح تم دشمنوں سے جہاد کرتے ہو۔ فینا، فینا کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، ہماری طرف بڑھنے والے، ہمارے راستے میں آنے والے، جو لوگ مشقت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، عبادت کی محنت، لوگوں سے معاملات کی محنت، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ویسا بننے کی کوشش، سب کا سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کوشش میں لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر
اپنی طرف آنے والے راستے کھول دیتا ہے۔ سبل سبیل کی جمع ہے، یعنی وہ راستہ جو منزل تک بآسانی پہنچا دے، جو اپنے رب تک پہنچا دے، جو اللہ کے قرب تک پہنچا دے، وہ راستہ۔ جب کوئی مومن اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے اس راستے میں، سب کچھ چھوڑ کے آتا ہے، اپنی رب کی محبت میں آگے بڑھتا ہے، مشکلات کو فیس کرتے ہوئے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ منزل کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی بشارت ہے، اور اس سے بڑی بشارت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ان کا مالک، ان کا محبوب پروردگار ان کے ساتھ ہوگا، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر اذیت میں وہ ان کی مدد کرے گا۔ وہ جب بھی کوئی مشکل محسوس کریں گے، وہ آگے بڑھ کر ان کو سنبھال لے گا۔ اور اس سے شاید اوروں کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ جو ہماری طرف بڑھتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ تنہا نہیں ہیں، انہیں کمزور مت سمجھنا، انہیں بے یار و مددگار نہیں سمجھنا۔ اس کائنات کا رب، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق ان کے ساتھ ہے۔ وہ بظاہر کمزور سہی، لیکن ان کی بیک پر ان کا رب ہے۔ سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، رومیوں کو مغلوب کر دیا گیا نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں، اور سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ سورہ روم کی ابتدائی آیات میں پیشین گوئی کی گئی ہے، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے حق ہونے کی زبردست دلیل بھی ہے۔ اس میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ اگر آج روم شکست کھا گیا ہے، اگر آج وہ ہار گئے ہیں، تو چند ہی سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا۔ اور دوسری پیشین گوئی یہ تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم ہیں، تو ان کو بھی اسی دن مشرکین مکہ پہ غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو غلبت روم اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن غالب آ جائیں گے۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی، اور یہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ فی بدع سنین، 3 سے 9 سالوں کے لیے بدع کا لفظ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات پر، جبکہ ویسے اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے، رومی دوبارہ غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی عزیز ہیں، وہ سب پر غالب ہیں، وہ جس کی مدد کریں، جس سے نواز دیں، کوئی اس پہ فتح نہیں پا سکتا۔ اور جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مغلوب لوگوں کی، شکست کردہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کو فتح سے ہمکنار کر دیتے ہیں، کامیابی سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، یعنی اس دنیا کی زندگی کے صرف ظاہری پارٹ کو جانا، اور آخرت سے بالکل بے خبر رہے، دنیا کے دھوکے میں پڑے رہے، دنیا کی مصروفیات میں اس طرح پھنسے کہ آخرت کے لیے تیاری کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، اپنی جانوں پہ غور نہیں کیا؟ کیونکہ ان کی جانوں میں کئی نشانیاں ہیں جن کے ساتھ وہ جان سکتے ہیں کہ جس ذات نے انہیں وجود بخشا ہے، وہ اس کے بعد انہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ انسان اپنی باڈی کے سسٹم دیکھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک کر دیا ان کو، کس طرح وہ خود بخود انسان کی اجازت کے محتاج نہیں ہیں، کوئی ان کو بٹن نہیں دبانا پڑتا اپنے سسٹمز کو رن کرنے کے لیے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو رن کیا، زندگی کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے چلایا ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں،
فرمایا زمین پر یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ لوگوں کا انجام دیکھ لیتے؟ یقیناً چلے پھرے ہیں، انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، مگر عبرت کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں دیکھتے۔ تو اگر وہ دیکھتے عبرت کی آنکھ سے تو انہیں پتہ چلتا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوت کے لحاظ سے ان سے بہت زیادہ بنایا تھا، ٹیکنالوجی میں بھی وہ بہت آگے تھے، بہت کچھ تھا ان کے پاس، بڑے بڑے قد تھے ان کے، جسمانی طور پر بہت پاورفل تھے، مضبوط تھے، مالی طور پر بہت پاورفل تھے، فوجی قوتوں کے حساب سے بہت طاقت رکھتے تھے، لیکن سب مٹا دیے گئے، اور اب ان کی بستیوں کے نشان ان کی بربادی کی داستان سنا رہے ہیں۔ تو ہم بھی اس کریئرس پر ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہیں، ہمیں بھی چلے جانا ہے، تو یا تو انسان اوروں سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی بدل دے، کہ ایسی زندگی جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب کریں گے۔ پھر بتایا آیت 17-18 میں نمازوں کے 5 اوقات بیان کیے گئے اور تسبیح کرنے کا حکم دیا کہ صبح شام اور مختلف اوقات میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، نماز بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تمام انسان مٹی سے پیدا کیے گئے، اور مٹی مردہ ہے، ڈیڈ ہوتی ہے مٹی، اس میں زندگی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں، کس طرح اس مردہ سے زندگی کو نکال کر لے آتے ہیں، ہستی بستی چلتی پھرتی زندگی۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے زوج بنائے، تمہاری بیویاں پیدا کی، لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس ان کی طرف جا کے سکون پاؤ۔ ازواج، زوج جو ہے وہ ویسے تو دونوں کے لیے آتا ہے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، لیکن یہاں پر بیوی کے لیے آ رہا ہے کیونکہ تسکنو الیہا، الیہا کا صیغہ عورت کے لیے، بیوی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بیوی کو ویلیو کروا رہا ہے، مردوں سے کہا جا رہا ہے لتسکنو الیہا، تاکہ تم سکون پاؤ اس کے پاس۔ لوگ کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں سکون، اللہ تعالیٰ نے بیوی کے پاس چھپا کے رکھا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے سوچو اس بات پہ، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا، دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ اور ساتھ ہی کمزور ترین رشتہ بھی ہے، لفظوں سے قائم ہوتا ہے اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، معجزانہ طور پر ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت آ جاتی ہے، اللہ کی نشانی ہے اس میں۔ اتنی دھوم دھام سے شادیاں ہوتی ہیں، اتنے چاؤ سے، اتنے ارمانوں سے ہوتی ہیں، مگر چند دن نہیں گزرتے کہ جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایکسپیکٹیشن، آپس میں توقعات ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب زندگی کا سفر، جب ایک طویل سفر کو انسان اللہ کی نافرمانی سے شروع کرتا ہے تو آگے بھی مشکلات آتی ہیں۔ شادی سنت کے طریقے پہ کرنا بہت بہت اچھا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ پھر شادی کرنے سے پہلے کیا فیکٹرز دیکھے جائیں گے، دین اور تقوی دیکھنا ضروری ہے، اور پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے،
درگزر کرنا چاہیے، غلطیوں کا مارجن دینا چاہیے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو بہترین نسخہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے انسان اٹھ کے چلا جائے تاکہ بات زیادہ نہ بڑھے، وضو کر لے، نماز پڑھ لے اور اللہ سے اس کی رحمت مانگے، تاکہ اور پھر اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ دل میں جو ایک الاؤ سا جل جاتا ہے، جو غصے شدت کا غصہ ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ حالات کو درست کر دے گا۔ پھر اپنے شوہروں کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، احترام دینا چاہیے، عزت کے طریقے سے مخاطب کرنا چاہیے۔ پھر اپنی ذمہ داریوں کو خوش دلی سے نبھانا چاہیے، شوہر کی تعریف کرنا، اس کو احساس دلانا کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، تو آپس میں بہت ویلیو کرتا ہے، تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جب وہ پریشان ہوں تو ان کو تسلی دیں، جس طرح سے کہ حضرت خدیجہ نے تسلی دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مشکل حالات میں، پریشانی میں، کہ آپ اتنا لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو جیسی بھی مشکلات ہوں، دنیا کے جیسے بھی مسائل ہوں، بیوی ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر اچھے برے کو فیس کرنے میں، مسائل کو سلجھانے میں مدد کرتی ہے۔ پھر ان کے مال کو بے تحاشا خرچ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کفایت سے پیسے کو خرچ کرنا چاہیے، اور بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیوی کے اوپر ڈالی ہے، اور شوہر کو دین پر لانے کی کوشش کر سکتی ہے حکمت کے ساتھ۔ اور اگر ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اس کے احکام پر جم جائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ شوہروں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دے گا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بس انسان اللہ سے مانگے، اللہ کے طریقے پہ چلے۔ سورہ روم میں نشانیوں کا کثرت سے تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یہ اس کی نشانی ہے، اس کی وحدانیت کی، اس کے کمال قدرت کی نشانی ہے، یہ دلائل ہیں۔ اور زبانوں کا الگ الگ ہونا، اتنے انسان ہیں، اتنی لینگویجز ہیں، کس طرح سے انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ رنگوں کا الگ الگ ہونا، الگ الگ ملکوں میں رہنے والے الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، الگ الگ رنگ و نسل ہے، ایک جگہ کے رہنے والے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ فلاں خطے کے رہنے والے ہیں۔ پھر دن اور رات میں سونا، یہ جو نیند ہے ہماری، نیند کا عطا کرنے والا بھی وہ رب ہے۔ کس طرح سے نیند جو ہے وہ جسم کو ریفریش کر دیتی ہے، ریچارج کر دیتی ہے، تھکاوٹ دور کر کے دوبارہ کام کاج کے قابل بنا دیتی ہے، دوبارہ سے پھر انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اپنی مرضی سے انسان نیند کو نہیں لا سکتا، کبھی نیند اڑ جائے، کبھی نیند اڑ جائے تو انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے مانگتا ہے کہ آپ دینے پہ قادر ہیں۔ نیند کی گولیاں کھا کے بھی ویسی نیند نہیں آتی جیسی جو قدرتی نیند آتی ہے، تو بے شک نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کا نام لے کے سوئے انسان، دعا پڑھ کے سوئے، اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرے کہ اس نے نیند سے بیدار کر دیا۔ ایک وہ وقت بھی ہوگا کہ انسان سوتا ہی نہ رہ جائے، اللہ ہی اٹھانے پہ قادر ہے۔ کئی اموات ایسی ہوتی ہیں جو رات کو سوئے اور پھر صبح نہیں اٹھے۔ پھر اس کے فضل کو تلاش کرنا، رزق کو تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ نے رزق کے مواقع دنیا میں چھپا کے رکھے، ان کو انسان ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے اور ان سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بجلی کو دکھاتا ہے، بجلی کی نشانی دکھاتا ہے کہ کس طرح آسمان پر کڑکتی ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ بارش کا اترنا اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ انسان دیکھے تو غور سے کس طرح سے حد نظر تک بارش چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں برستی ہے،
ایک جگہ کوئی اکٹھا پانی کسی ندی نالے کی طرح بہنا نہیں شروع ہو جاتا، ورنہ وہ فوراً ہی بہا کے لے جائے۔ اتنی خوبصورت فوار ہر چیز کو نکھار دیتی ہے، دھو دیتی ہے، اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتی۔ جب اس پہ پانی پڑتا ہے زمین پر تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر آسمان اور زمین کا قائم کرنا اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ کسی کا رزق کشادہ کرتا ہے اور کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ مالک کل کائنات ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ سے اس کا فضل، اس کا رزق مانگنا چاہیے، اور ہر چیز رزق ہے۔ ہر چیز جو اس نے عطا کی ہے، ہر نعمت جو اس نے عطا کی ہے، وہ ہو سکتا ہے رشتوں کی شکل میں وہ ہو سکتا ہے کہ جو اصل اس رزق کی شکل میں ہو کہ انسان کے جو کھانے کے لیے ہے، یا اس کو دی ہوئی نعمتیں سب کی سب رزق میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، من کل مثل، ہر طرح کی مثال دی۔ اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو کافر یہ کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو، اور جو لوگ یقین نہیں کرتے اللہ ان کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار سمجھایا، دوہرا دوہرا کے سمجھایا ان آیات میں ہمیں، طرح طرح کی مثالوں سے عذابوں کے قصے بتائے، عمل کرنے والوں کے درجے بتائے۔ ہر بار ایک الگ اینگل سے قرآن سامنے آتا ہے، الگ الگ ڈائمنشنز نظر آتی ہیں اللہ کے احکام کی، مگر انسان مان کے نہیں دیتا۔ کتنے رمضان گزر گئے، عمل نہیں بدلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تھام لو اس قرآن کو، اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو، قریب آؤ، قریب آؤ اس قرآن کے، اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ، دوسروں کو کمیونیکیٹ کرو۔ تمہارے لہجے کا یقین تمہارے ایمان کو ریفلیکٹ کرے گا، تمہاری بات میں وزن پیدا کرے گا۔ تو علم کے ساتھ بات کرو، اس قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ لقمان آ رہی ہے، بڑی خوبصورت سورہ ہے۔ سورہ لقمان میں 34 آیات ہیں، 612 اس میں ورڈز ہیں، اور 2136 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَن یشتری، جو کہ خریدتے ہیں، لہو الحدیث، جو کہ لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو کا مطلب غافل کر دینا، لہو الحدیث ہر وہ بات لہو الحدیث ہے جو اللہ کی عبادت سے اور اس کے ذکر سے غافل کر دے، کمپریہنسو ٹرم ہے۔ ہر اس بات یا کام کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دے۔ من الناس سے کہا گیا لوگوں میں سے کچھ بد نصیب ایسے ہیں، من یشتری جو خریدتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، جو اس کے لیے قیمت دیتے ہیں، اپنا پیسہ اپنا مال خرچ کر کے اس کو خرید کے لاتے ہیں، دلوں کو غافل کر دینے والی چیز کو، عظیم مقصد سے روک دینے والی چیز کو، تاکہ وہ دین سے غافل کر سکیں، اللہ سے دور کر سکیں۔ تو ہر حرام کلام، باطل اقوال، کفر اور فسق پیدا کرنے والی ہر چیز اس میں شامل ہے، اور گانے بجانے، شیطانوں کے باجے جو ہوتے ہیں، غافل کر دینے والی داستانیں، افسانے، ڈرامے، فلمیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ فلموں کا ایڈکشن، ڈراموں کے سیزنز دل بھر کے نہیں دیتا، ایسی سٹوری ہے دل اس میں پھنسے رہتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوا اور اس کے ساتھ یہ ہوا اور اب اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، بس اسی کے اندر دماغ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسی ایڈکشن ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ ہر طرح کی خرافات اس میں شامل ہے۔
جو کہ دل کو ڈائریکٹ ہٹ کرے. اس کی وجہ سے قرآن ڈرائی لگنے لگتا ہے، بورنگ لگنے لگتا ہے. دین پر عمل کرنے والوں سے کینہ ہو جاتا ہے، بغض لگنے لگتا ہے، بہت برے لگنے لگتے ہیں وہ لوگ. دین امپریکٹیکل لگنے لگتا ہے، گناہ حسین اور نیکیاں بے وقوفی لگنے لگ جاتی ہیں. یہ چیزیں انسان کو اللہ کا باغی بنا دیتی ہیں، اور وہ شیطان کی اطاعت کرانے والی ہوتی ہیں. جھوٹی باتیں، جھوٹے ڈرامے، گانے بجانے، موسیقی کے آلات، یہ سب اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں. شراب، شباب، جوانی کے قصے، گناہوں کو سجا کے دکھانا، دنیا کو اتنا رنگین بنانا کہ جنت کا شوق ہی ختم ہو جائے. تو وہ لوگ ہدایت والی بات کو چھوڑ کے، ہدایت والی آیات کو چھوڑ کے لہو خریدتے ہیں. اور جیسے ابھی میڈیا کا جو کام ہے، میڈیا کو ان چیزوں کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے بڑے پیمانے پر. یہ آیت جب نازل ہوئی تو مکہ کی شدید مخالفت کے باوجود دین اسلام کا زور پھیلتا جا رہا تھا. قرآن کا اعجاز لوگوں کے دلوں میں اترنے لگا تھا. روز بروز اسلام کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا. تو قریش کے لوگوں میں فکر مندی کی لہر دوڑ گئی، بڑے پریشان ہو گئے، باہم مشورے کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کس طرح روکا جائے اس ریلے کو. تو نضر بن حارث نے کہا کہ تم جس طرح اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ مجنون ہے، نہ وہ ساحر ہے، نہ کاہن ہے. تو آخر ان الزامات کا اس کی دعوت پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ جو تم الزام لگاتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چنانچہ اس نے ایک چال چلی. تجارت پیشہ آدمی تھا، اپنے کاروبار کے سلسلے میں مختلف ممالک میں اس کا آنا جانا رہتا تھا. ایران، عراق، شام وغیرہ اس کی آمد و رفت رہتی تھی. تو وہاں سے یہ رستم اور اسفندیار کے قصے لے کر آیا، بادشاہوں کی جنگوں کی کہانیاں خرید کے لے کر آیا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کلام الہی سنانے لگتے تھے تو یہ ان کے مقابلے میں اپنی مجلسیں جماتا تھا، لوگوں کو دلچسپ افسانے سناتا، بے سروپا کہانیاں سناتا جو لوگوں کی تفریح کا باعث ہوتی. تو چنانچہ کئی لوگ قرآن سننے کے بجائے اس کی مجلس میں شریک ہونے کو ترجیح دیتے. پھر اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے کئی خوبصورت لونڈیاں خریدیں جو کہ رقص و سرور کے فن کی ماہر تھیں. جہاں اسے پتہ چلتا کہ فلاں شخص اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو وہ ان لونڈیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا تھا. وہ گاتی تھیں، ناچتی تھیں اور ہر ذلیل حرکت سے اس کے دل کو لبھاتی تھیں، حتیٰ کہ وہ اسلام سے بے خبر ہو جاتا تھا، اسلام سے پیچھے رہ جاتا تھا، اسلام سے دور ہو جاتا تھا. اور یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے، اور کوئی صرف نذر بن حارث نے جس ٹیکنیک کو ایجاد کیا اس کے دور کی یہ پلاننگ بعد میں بھی بہت مقبول رہی. ہر دور میں ایک الگ طریقہ ہے. میڈیا کے نام ایک دیا گیا، اور میڈیا اچھے کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا، دین کے فروغ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اس پرپس کے لیے اس کو استعمال ہونے نہیں دیا گیا. تو انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو کہ نذر بن حارث نے کیا تھا. لوگوں کے سفلی جذبات کو بھڑکانے کی، نفسانی خواہشات کو بھڑکانے کی کوشش کی. آج بھی ہم اسلام دشمن قوتوں کو اسی راستے پہ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے جذبات کو، شہوانی جذبات کو مشتعل کرتے ہیں، زندگی کی تلخ حقیقتوں سے انسان کو غافل کرتے ہیں، عیش و نشاط میں مست کرنے لگتے ہیں. اور طبری میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ حسن سند کے ساتھ ثابت ہے، کہ انہوں نے قسم کھا کے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے قسم کھا کے کہا کہ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے. یعنی عام طور پہ تو اور چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اسپیسیفکلی خاص طور پہ یہ غنا ہے، گانا بجانا ہے، موسیقی ہے. مسلمان کہلانے والے لوگ جو حرام عشقیہ گانے بجانے کو اپنا شغل بنا لیتے ہیں، اسی میں اس کو اپنی دلچسپی بنا لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس وہی گنگناتے رہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے. یہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، آیات انہیں بوجھ محسوس ہونے لگتی ہیں.
اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا تمسخر کرتے ہیں، ان کو گراتے ہیں۔ اور یہ بیماری بری طرح پھیل چکی ہے امت مسلمہ میں بھی۔ اس پرپس کے لیے ریڈیو، ٹی وی، موبائل فون، انٹرنیٹ، ہر چیز استعمال کی جاتی ہے، سارے یہ اس کے ٹولز ہیں۔ کفار نے ان شیطان کی آوازوں کو اس قدر پھیلا دیا ہے کہ کوئی خوش نصیب ہی اس سے بچا ہوگا، کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے کہ میڈیا کے زور سے کوئی جگہ خالی ہو۔ تو کچھ لوگ اس کو اپنے لیے جواز بنا لیتے ہیں کہ اب کیا کر سکتے ہیں ہم، کہ کوئی جگہ چونکہ ہر جگہ ہی نظر آتا ہے، ہر جگہ ہی گانا بجانا ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں گانا بجانا ہوتا ہے، تب ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ اس کو قبول کر لیتے ہیں ذہنی طور پہ کہ اب اس سے تو چھٹکارا ممکن نہیں ہے، تو بس آپ بھی اس کو قبول کر لو۔ محفلوں میں ایسی محفلیں، گانے بجانے کی محفلیں، ان میں اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے لوگ بھی نظر آتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر سور کا گوشت ہر جگہ کامن ہو جائے، جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہے، تو کیا اس کے کھانے کا جواز مل جائے گا کہ چلیں اب تو یہ ہر جگہ کامن ہے، تو پھر جو ہے وہ انسان بس کھانا شروع کر دے اس کو، وہ حرام حلال بن جائے۔ تو اگر سور کا گوشت حرام ہے تو میوزک بھی حرام ہے۔ کیا اس حرام سے مومنوں کی وابستگی کا کوئی جواز بن سکتا ہے؟ کسی کی جان کو خطرہ بھی ہو تو بس اتنا حرام کراہت سے حلال ہوتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ تو اس گانے بجانے میں میوزک کے ساتھ دن رات گزارنا اور چہرے پہ کوئی شکن ہی نہ آئے، یہ کراہت تو نہیں ہے، یہ تو رغبت ہے۔ اور پہلے انسان ایک گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ برائی ہلکی لگنے لگتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ حرام گانے بجانے کا عمل گناہ سمجھ کے کرے اور پھر نادم ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو، تو پھر معافی کی امید ہے۔ مگر جب کوئی قوم اسے روح کی غذا کا نام دے دے، اسے حلال کر لے اپنے لیے، وہ برائی برائی نہ لگے، وہ گناہ گناہ ہی نہ لگے، تو پھر اللہ کے عذاب سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ایک دل میں یا تو شیطان کا کلام رہ سکتا ہے یا رحمان کا کلام رہ سکتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہتے ہیں ان کو اس کو اوائڈ کرنا ہوگا، میوزک کو، موسیقی کو اوائڈ کرنا ہوگا، یہ اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہے۔ آسمان سے قرآن اترا تھا تو شیطان قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ جس دل میں قرآن ہو، قرآن کو ذکر کہا گیا نا، جو دل اللہ کی یاد میں محو ہو، جو اللہ کے ذکر میں محو ہو، تو شیاطین اس سے دور رکھے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان دلوں میں اپنی سونڈ ڈال کے دیکھتا ہے کہ دل اللہ کی یاد میں مصروف تو نہیں ہے، اور جب دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے یا اس شیطانوں کو داخل ہونے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، اور جیسے ہی اللہ کا ذکر ختم ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی حملہ کرتے ہیں۔ تو شیطان اور اس کے ساتھیوں کا ٹارگٹ ہے، ان کا مشن ہے کہ اللہ کے ذکر سے دور کر دو تاکہ شیطان ان دلوں پہ قابض ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو زنا اور ریشم اور شراب اور ان باجوں کو حلال کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجے گا اور وہ پہاڑ ان پر گرا دے گا، اور کئی دوسروں کی شکلیں قیامت تک کے لیے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دے گا۔ ایک اور حدیث آتی ہے ابن ماجہ کی، 4020 اس کا نمبر ہے، کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، اس کا اصل نام کے بجائے کچھ اور نام بدل کے وہ شراب پیئیں گے، ان کے سامنے باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گانا گائیں گی۔ اب تو ہر گھر سے آوازیں آتی ہیں نا گانے بجانے والیوں کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا، تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ سبت والے بھی اس بات کو مذاق سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، 3 دن تک زندہ رہے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ دیکھ کے روتے تھے اور افسوس کرتے تھے۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے،
ہم نے میوزک سے اپنی زندگیوں کو خالی کرنا ہے یا پھر عذاب مہین کا انتظار کرنا ہے؟ بہت بڑا ٹارگٹ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو اس نحوست سے بچا لیں جو کہ دلوں کو اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا ان کے دونوں کانوں پر بوجھ ہے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ تو نہ قرآن میں انٹرسٹ ہے، نہ حدیث میں، نہ درسوں میں، نہ دین کی محفلوں میں۔ جب قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وحشت ہونے لگتی ہے، سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ اگر ہماری آیات کے مقابلے میں اور چیزوں کو ترجیح دیں، ایسی چیزوں کو ترجیح دیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آیات کی انسلٹ برداشت نہیں کرتے۔ جو آیات سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں فبشرہ بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اب چونکہ ہر معاملے میں ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، تھرل چاہیے، تفریح چاہیے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے جب اگر انہوں نے گمراہی کے راستے پہ چلنا اپنے لیے طے کر لیا ہے۔ پھر تذکرہ آ رہا ہے حضرت لقمان کا، کہ جن کی نام کی وجہ سے اس سورہ کو یہ نام دیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ اہل عرب میں لقمان ایک حکیم اور دانا شخص کے طور پر جانے پہچانے جاتے تھے۔ ان کی حکمت کا عرب میں بہت چرچا تھا۔ ابن ابی حاتم، ابن جریر اور ابن المنظر نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لقمان جو تھے وہ مصر کے سیاہ فام لوگوں میں سے تھے، کالا رنگ تھا ان کا، بڑے بڑے ہونٹوں والے تھے، مطلب ظاہری خوبصورتی ان کو نہیں دی گئی تھی لیکن دل ان کا بہت خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیسز کو نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی، وہ ان کو نبوت نہیں دی مگر ان کو حکمت عطا کی۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو، انشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَن یشکر، اور جو شکر کرے، فَإِنَّمَا یشکر لنفسی، تو وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ بہت بے پرواہ ہے اور بہت تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو حکمت عطا فرماتے ہیں اور وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جب اس بات پر غور کرتا ہے کہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہر چیز جو ملی ہے زندگی میں وہ سب کے سب اللہ کی عطا کردہ ہے۔ وہ جسمانی صلاحیتیں ہوں، اس کی طاقت و توانائی ہو، اس کی انرجی ہو، اس کو عقل اور دماغ جو دیا گیا، تو اس کو جو شعور بخشا، خیر و شر سے امتیاز کا جو شعور دیا، جو اس کو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے، جو رزق اس کو دیا، ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی تو نہیں ہے نا، سب کے سب اللہ کی دین ہے۔ تو جس پروردگار نے اتنے احسانات کیے ہیں تو اس کا زبان سے بھی اعتراف کرنا چاہیے اور جسم و جان سے بھی اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ زبان، ذہن، دل اور تمام اعضاء اس کے احکام کی اطاعت کریں، اس کے دین کی سربلندی میں لگ جائیں۔ اور جو شخص اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس مقصد کے لیے گزرتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اور نعمتوں کی ناشکری، کفران نعمت، زندگی کو دکھوں سے بھر دیتا ہے اور اپنے آپ کو وہ آخرت کی خوشیوں سے محروم کر لیتا ہے، آخرت کی کامیابیوں سے محروم کر لیتا ہے۔ پھر کچھ نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بہت پیار کا انداز تھا، یا بنیا کہہ کے اس کو پکارتے تھے، پیار کا طریقہ، میرا پیارا بچہ۔ پہلے دن سے ہی بچوں کے دل میں
توحید کا بیج بویا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو مینشن کیا کہ سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے اللہ سے کنیکٹ کیا جائے، حکمت کے ساتھ ان کو رب سے جوڑا جائے، اللہ کی معرفت، اللہ کا انٹروڈکشن ان کے دلوں میں ڈالا جائے، یا بنیا کہہ کے پیار کے ساتھ، عام گفتگو میں بھی، چھوٹوں سے بات کرتے ہوئے بھی ادب کو اور محبت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا۔ پہلی نصیحت حکمت عطا ہونے کے بعد کہ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ انا کا لفظ تعلیل کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ویریفائی کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ مت کرنا، کیونکہ شرک بہت عظیم ظلم ہے۔ ظلم اندھیرا ہوتا ہے، ظلم کے معنی اندھیرا ہوتے ہیں، اور اندھیرے میں انسان کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی حق تلفی ہے، اور آدمی کا بھی اپنی جان پر بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ پھر اللہ کا شکر کرنے کے ساتھ کہا میرا شکر کر، اور اپنے ماں باپ کا بھی، اللہ کا حق ادا کرنے کی تاکید، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق ادا کرنے کی وصیت فرمائی، کیونکہ وہ دنیا میں انسان کے آنے کا ذریعہ بنے، انہوں نے پرورش کی۔ تو ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر، اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، بچوں کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ نماز سے محبت کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ آپ سے محبت کریں۔ تعلیم محبت کے بغیر ہو سکتی ہے، مگر تربیت محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو بچوں کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلائیے، اور خیر خواہی کا یقین دلا کر انہیں نماز سے اور قرآن سے جوڑ دیجئے۔ اللہ ان کو ہدایت دے گا، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید میں ایک چیز کی ایکسیپشن بھی ہے کہ اگر وہ تمہیں اس بات پہ زور دیں کہ میرے ساتھ شرک کریں یا خلاف شریعت کوئی حکم دیں، تو وہ جتنا بھی کہیں ان کی بات نہیں ماننا۔ اور اللہ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی علم ہے۔ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو وہ اسے لے آئے گا۔ بلا شبہ اللہ بہت باریک بین ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، نیکی کا حکم دیجیے اور برائی سے منع کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ بہت باریک بین ہے۔ اللہ کے علم میں ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، تو کوئی نیک عمل ہوگا یا بد عمل ہوگا، اللہ سے چھپ کے کیا جائے یا دنیا میں کسی سے چھپ کر کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ سے تو چھپی نہیں رہ سکتی، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اب نماز کی اقامت سب سے پہلا حکم ہے، اس کو وقت پہ صحیح طرح سے ادا کرنا، خشوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس کو ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھیوں کا خیال نہیں رکھے گا، انہیں اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، انہیں بری باتوں سے نہیں روکے گا، اچھائی کا حکم نہیں دے گا، تو وہ اس کو بھی ساتھ لے کے بیٹھیں گے۔ تو دنیا کی زندگی آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں ملی ہے، جو تمہاری قسمت میں لکھی ہے۔ راحت اور آرام تو صرف جنت میں ملے گا۔ تو مومن کو لازم ہے کہ اس دنیا میں ہر تکلیف اور آزمائش پر صبر کرے، اپنے رب سے شکوہ کرنے کے بجائے اس سے راضی رہے، اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھے۔ فرمایا لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی انہیں حقیر نہ سمجھ جیسے متکبر لوگ کرتے ہیں۔ تواضع اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، یہ عقل مندوں کا شیوا ہے۔ کسی کے ساتھ تحقیر نہ کرو، اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو، اسی سے تم پیدا ہوئے ہیں، اسی میں دفن ہونا ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھ کے یا اپنے آپ کو برتر سمجھ کے اکڑ کر چلنا
یہ کس طرح تمہیں زیب دیتا ہے۔ پھر اپنی چال میں میانہ روی رکھو، اپنی آواز نیچی رکھو، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے، تو اکڑ کے نہ چلے تو کوئی بہت انتہائی کمزور یا مریل چال چلے تو اس سے بھی منع کیا، میانہ روی کرو، میانہ درمیانی بات کرو، نہ تکبر کا اظہار ہوتا ہو نہ کمزوری کا اظہار ہوتا ہو، اور آواز بھی اتنی دھیمی نہ رکھو کہ دوسرے کو سنائی نہ دے، سننے میں دقت ہو، ایسے کہ اتنی ہو کہ وہ دوسرا شخص آواز کو سن سکے، سمجھ سکے۔ پھر سورہ سجدہ آ رہی ہے، مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آج بھی آپ حرم میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا جائے گا، جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہی سورہ پڑھی جائے گی۔ اس سورہ میں آیت سجدہ بھی آتی ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب جہان کے پالنے والوں کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اور کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود بنائی ہے، یا یہ سچی کتاب تیرے رب کی طرف سے ہے، تاکہ تو اس سے قوم کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ پھر قرآن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے، اس کو معمولی کتاب سمجھنے کی کوئی غلطی نہ کرے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے۔ یہ کتاب تمام عالموں کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور کتنے ہی عالم ہیں، کتنی ہی دنیایں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی تو ڈسکور بھی نہیں ہوئی ہیں۔ شہنشاہ کی طرح اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، عوام الناس کو مطلع کر رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے، اور کتاب کو نازل کرنے کا مقصد بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ شیلف پر سجانے کے لیے نہیں آئی ہے، چمکتے ہوئے غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دینے کے لیے نہیں آئی، صرف چومنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اس کے علم کو سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، دنیا تک اس کے پیغام کو پہنچانا ہوگا۔ ہدایت حاصل کرنے والوں کو کے پاس برکتیں آتی ہیں، اللہ کی انگنت رحمتیں آتی ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ قل کہہ دیجئے یتوفاکم، تم کو فوت کریں گے ملک الموت، موت کا فرشتہ آپ کو فوت کریں گے۔ موت کا فرشتہ تم پہ مقرر کیا گیا ہے، اور پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو لوٹنا تو اپنے رب کی طرف ہی ہے، جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ کے جانا ہے، اور اپنی ساری زندگی کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ جو نیکیوں میں لگ گیا وہ کام آنے والا ہے، جو گناہوں میں لگ گیا وہ بوجھ بن جائے گا، اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ورڈ پکچر ہے، ایک منظر کھینچا جا رہا ہے، وَلَوْ تَرَا، اور کاش تم دیکھتے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس سر جھکانے والے ہوں گے، کس طرح ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور پھر کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج دیجئے کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہم نیک راستے پہ چلیں گے، اب ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، اب ہم ان آیات سے اور احادیث سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو بھیج بھی دیں، ایسے تو امپاسبل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کو دوبارہ بھیجا جائے، لیکن اگر ہم ان کو بھیج بھی دیں گے تو یہ وہی روش اختیار کریں گے جس پر یہ دنیا میں چلتے آئے تھے۔ سورہ انعام میں بھی بتایا گیا، اور کاش تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ان آیات کو نہ اگنور کریں، ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، کہ انہیں واپس بھی اگر بھیج دیا جائے گا تو وہ ضرور ایسا کریں گے۔ ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ نے کتنا منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ویژولائز کرائے یہ سارے منظر کہ کیا ہونے والا ہے، ایک ایک بات کو کھول کے بیان کیا، لیکن نہیں سمجھے، اپنے لیے وہ راستہ چن لیا
جو کہ سزاؤں کا راستہ ہے، آگ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن، تو کیا وہ شخص جو مومن ہو کیا وہ فاسق کی طرح ہو جائے گا؟ اس کی برابر ہے جو نافرمان ہو؟ لا یستوون، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کفار کے لیے عذاب ہیں، مومنوں کے لیے جنت ہے، نعمتیں ہیں۔ تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ وہ چاہے تو دنیا میں بھی جیسے اس نے مومن اور کافر دونوں کو اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں، تو وہ آخرت میں بھی دونوں کو نواز سکتا ہے۔ فرمایا گیا نہیں، یہ تو عدل اور حکمت کے خلاف ہے۔ بھلا ایک ماننے والا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نہ ماننے والا ہو؟ ایک فرما بردار شخص ایک نافرمان کی طرح نہیں ہو سکتا۔ فرما بردار اور باغی ایک سے نہیں ہو سکتے۔ نہ دنیا میں ان کی زندگی کا انداز ایک جیسا تھا، نہ موت کے وقت، اور نہ ہی آخرت میں ایک جیسا ہوگا۔ نہ ایک جیسی انہوں نے زندگی گزاری، نہ حال حلیہ سیم تھا، سوچیں الگ الگ تھیں، ٹارگٹس الگ الگ تھے، زندگی کی مصروفیات الگ الگ تھیں، صحبتیں الگ الگ تھیں، پریورٹیز الگ الگ تھیں، معاملات الگ الگ تھے، تو پھر انجام بھی الگ الگ ہی ہوگا۔ ایک کے لیے آگ ہے اور ایک کے لیے باغ ہے۔ کل بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ سو ان سے کنارہ کیجئے اور انتظار کیجئے، فانتظر انہم منتظرون، اور انتظار کیجئے اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جب جب اللہ تعالیٰ غیب کا پردہ ہٹا دے گا، نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ان کو سمجھانا بے فائدہ ہے، بے سود ہے، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور انتظار کیجئے کہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اہم پوائنٹس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا دے، ہمیں ایسی نمازیں قائم کرنے والا بنا دے جو ہمیں فحش سے روک دیں، جو ہماری نسلوں کو برے کاموں سے روک دیں، اپنی نسلوں کو ہم نماز سے جوڑ دیں، ان کو ہر برائی سے بچانے کے لیے۔ اے اللہ ہماری مدد کر دے اس کام میں۔ بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ آپ کا ذکر بہت بڑا ہے، ہر چیز میں برکت دینے والا ہے۔ اللہ آپ ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کا ذکر کرتے رہیں، اور آپ کے ذکر سے قرآن سے جڑے رہیں۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو مرنا تو ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس اپنی زندگی کے کتنے لمحات بچے ہیں، کس وقت ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ایمان پہ موت عطا کیجئے، ایمان کی زندگی عطا کیجئے اور ایمان پہ موت عطا کیجئے۔ اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت عطا کیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، گانا ہے، میوزک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہمیں ہمت دے دے، ہمیں حکمت دے دے کہ کس طرح سے اس کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال کے پھینک دیں، اس سے اپنی زندگیوں کو خالی کرنا ہے، نہیں تو ادروائز ہمیں عذاب مہین کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ کا عذاب آئے گا اگر اس سے ہم نے اپنی زندگیوں سے نہ نکالا تو۔ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے خالی کر دیجئے، یا اللہ ہمیں شیطان کی آوازوں سے بچا لیجئے، ہمارے لیے آسانیاں کیجئے کہ ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اے ہمارے مالک ہمیں والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنا دے، ان کے لیے بہت دعائیں کرنے والا بنا دیں، ان کے ساتھ ان کی اس طرح خدمت کرنے والا بنا دیں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ خلاف شریعت حکم دیں تو ان کی بات میں اللہ ہم نہ مانیں، ان کی محبت میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں شرک اصغر سے بھی بچا لیجئے، شرک اکبر سے بھی بچا لیجئے، ہمیں اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بھی بچا لیجئے، اور ریاکاری سے بھی بچا لیجئے، وہ شرک اصغر ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو نیکی کا حکم دینے والے ہوں، برائی سے منع کرنے والے ہوں۔
کیونکہ جو لوگ یہ نہیں کرتے، جو قومیں یہ چھوڑ دیتی ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ اللہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اللہ آپ ہماری نسلوں کی حفاظت کر دیجئے، اللہ ہمیں نیکی کا حکم دینے والا بنا دیجئے۔ مومن پر لازم ہے کہ اس دنیا کی ہر تکلیف اور آزمائش پر صبر کرے اور شکوہ نہ کرے۔ اے اللہ، اے ہمارے مالک، ہم کو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دیجئے، تکالیف اور آزمائشیں ہم سے دور کر دیجئے، تکلیفیں ہم سے دور کر دیجئے، لیکن جو ہماری قسمت میں ہے اللہ ان پر ہمیں صبر دے دیجئے۔ اللہ، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ آپ ہر تکلیف کو دور کر دیں، لیکن ہمیں ثابت قدم کر دیجئے، ہم سے راضی ہو کے ہم ان تکلیفوں کو ہٹا دیجئے۔ پھر میاں بیوی کے درمیان محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ایمان اور تقوی سے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں، ہمارے گھروں میں گھر گھر لڑائیاں ہیں، یا اللہ آپس میں محبت ڈال دیجئے، آپس میں الفت ڈال دیجئے، ایمان اور تقوی پہ چلنے والا بنا دیجئے یا اللہ۔ یا اللہ، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں کہ وہ آپس میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، وہ معاشرے کی یونٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے میاں بیوی کے دلوں کو جوڑ دے، گھروں میں لڑائیوں کو ختم کر دے، تاکہ وہ اولاد کے اوپر محنت کرنے والے ہوں۔ پھر اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اتنی ساری نشانیاں بتائیں، اللہ آپ ہمیں ان پر تدبر کرنے والا بنا دیں، غور کرنے والا بنا دیں، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں۔ اللہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جو کہ آپ کی دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، قرآن کی آیات کو پہنچانے والے ہیں، اور ہمیں حکمت بھی سکھا دیجئے، ہمیں حکمت سکھا دیجئے کہ ہم کس طرح اچھی نصیحت کریں، کس طرح لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کر دیں، کس طرح لوگوں کو قرآن سے کنیکٹ کر دیں، کس طرح خود بھی سیدھے راستے پر چلیں اور اوروں کو بھی سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ جب قیامت کی نشانیاں نظر آ جائیں گی تو وہ دیکھ کر ایمان لانا نفع نہ دے گا، فائدہ نہ دے گا۔ یا اللہ آپ ہمیں اس وقت سے پہلے ایمان پہ قائم کر دیجئے، ہمارے ایمان کو بڑھا دیجئے۔ مومن اور فاسق برابر نہیں ہوتے، اللہ آپ ہمیں مومنین میں شامل کر لیں، یا اللہ آپ ہمیں حقیقی ایمان لانے والوں میں شامل کر لیں، یا اللہ آپ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں، ہمیں نافرمانوں میں، فاسقوں میں نہ شامل کیجیے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور انہیں اپنے راستے دکھائے گا۔ یا اللہ ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، آپ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ آپ ہمیں اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیجئے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دیجئے، اور مشکلات کے مقابلے کے لیے کتاب اللہ کی تلاوت کا حکم ہے۔ یا اللہ ہمیں تلا یتلو والی اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلنے والا بنا دیجئے، اس کو اتباع کرنے والا بنا دیجئے، کہ ہم اس کو اپنا امام بنا لیں، اس طرح سے اس سے جڑ جائیں۔ اور ہر جان موت کی تلخی کو چکھنے والی ہے، یا اللہ موت آنے والی ہے، دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ میرے مالک آپ ہماری مدد فرما دیں، آپ تو اس دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ ہیں۔ یا اللہ اس موت کی تلخی کو اپنی رضا سے بدل دیں، خوشی میں، کامیابی میں بدل دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔